بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں ایس انصاری۔ عنوان چل رہا ہے ایمانیات کا، اللہ پر ایمان کیسے ہے، اس کے بعد کتاب پر ایمان کیسے ہے، اور اب ہے رسول پر ایمان کیسے ہے۔ ایمان لانا کیا ہوتا ہے یہ ہم پہلے کئی بار بتا چکے ہیں۔ ایمان لانا کا مطلب ہے کہ کسی بھی شخص، کسی بھی چیز، کسی بھی نظریے کو، اس کے اسٹیٹس کو دل و دماغ کی کامل ہم آہنگی کے ساتھ یقین کر لینا، اسے کہتے ہیں ایمان۔ تمام سابقہ انبیاء پلس رسول پر ایمان لانے کا یہی مطلب ہے کہ اپنے اپنے دور میں وہ تمام لوگ خالص کلام الہی پہنچایا کرتے تھے، اپنے خیالات، اپنی باتیں اس میں شامل نہیں کرتے تھے۔ ہر نبی کو کسی نہ کسی جہت سے کوئی نہ کوئی فوقیت دی تھی اللہ تعالیٰ نے، لیکن ہم نے سب کا درجہ برابر رکھنا ہے۔ ہم نے کسی کو کسی پر سے کمتر اور کسی کو برتر نہیں کرنا۔ یہ اس بات کا ایمان ہونا چاہیے۔ نبی کا کیا کام ہے؟ نبی کا کام ہے بے کم و کاست، بغیر کسی لاگ لپیٹ کے کتاب پہنچا دینا پوری۔ یہ نبی کا کام ہے۔ رسول کا کام اس سے آگے آتا ہے۔ رسول کا کام اپنے دور میں جتنا اس کا بس چل سکتا ہے، جتنے اس کے پاس پاور ملی ہے، اسے نافذ کر دینا، پریکٹیکل میں لے آنا۔ یہ رسول کا کام۔ محمد علیہ السلام بھی اسی طرح کے نبی اور رسول تھے، جیسے سابقہ تمام انبیاء تھے، اسی طرح یہ بھی تھے۔ اپنے دور میں انہوں نے قرآن کا انٹروڈکشن کرایا، پاور ملنے پر اس کے مطابق حکومت بھی قائم کی، اور سابقہ انبیاء کی طرح دنیا سے رخصت ہو گئے۔ ان کے دور میں اللہ نے سلسلہ نبوت ختم کر دیا، یعنی اس کے بعد اللہ نے، انہوں نے نہیں، اللہ نے ختم کر دیا، ان کو آخری نبی بنایا، ختم کر دیا، کیونکہ اب کوئی کتاب نہیں آنی تھی۔ کتاب مکمل کر کے محفوظ کر دی گئی۔ کتاب کی تعلیم ہی میں رد و بدل ہوا کرتا تھا پہلے، یعنی کچھ تو اللہ نے اس کو آگے لے کر چلنا تھا، کچھ وہ تحریف کر دیا کرتے تھے۔ چونکہ ہر نبی نے اس کے بعد آنا تھا، لہذا اللہ تعالیٰ نے اس کو اس طرح محفوظ نہیں کیا جس طرح قرآن کو کیا ہوا کرتی تھی، اس لیے نبی آیا کرتا تھا۔ اب اس کی ضرورت باقی نہ رہی۔ رسول کا عہدہ صرف انتظامی معاملات چلانے کے لیے تھا، وہ عہدہ ختم نہیں کیا اللہ نے، لیکن ملا نے ختم کر دیا۔ یہ ایک الگ موضوع ہے جس کی بہت تفصیل ہے، وہ الگ سے میں دے چکا ہوں نبی اور رسول کے فرق میں۔ یہاں بات ہے ایمان لانے کی، ایمانیات پر بات ہو رہی ہے۔ سابقہ تمام انبیاء پر ایمان لانا فرض ہے، اسی طرح اس آخری نبی پر بھی، یعنی دونوں ایک ہی اس معاملے میں 2/285۔ اسی طرح اس آخری نبی پر بھی ایمان لانا فرض ہے، یا جس طرح یوں کہیں کہ جس طرح آخری نبی پر ایمان لانا فرض ہے، بالکل اسی طرح سابقہ تمام انبیاء پر بھی ایمان لانا فرض تھا۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی کلمہ مرتب کر کے نہیں دیا۔ کلمہ اگر مرتب کر کے دیتا، اگر مرتب کر کے دیتا تو پھر کیا ہوتا؟ پھر یہ ہوتا کہ سارے انبیاء کے نام ڈالنے پڑتے، کیونکہ ایمان تو سب پر لانا ہے، برابر لے کر آنا ہے، تو تمام انبیاء کے نام ڈالنا کسی کلمے میں محال تھا۔ لہذا اس نے اصولی طور پر یہ بات بتا دی کہ پچھلے تمام سابقہ انبیاء اور رسول پر ایمان لانا ہے اور سب کو برابر سمجھنا ہے، یہ اصولی بات بتا دی۔ اب آئیے اس طرف کہ یہ کہنا کہ حدیث کے بغیر قرآن پر بھی ایمان نہیں لایا جا سکتا، اس لیے کہ حدیث ہی ہمیں بتاتی ہے کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے۔ کیا بے وقوفی کی بات ہے جناب؟ قرآن دنیا کی جانی مانی کتاب ہے، ہر شخص اس سے واقف ہے، ماننے والا بھی اور نہ ماننے والا بھی، بغیر کسی انقطاع کے تواتر سے چلتی چلی آ رہی کتاب۔ یہ تو موجودہ معلوم معاشرہ ہمیں اس کی طرف جو ہے وہ پوائنٹ آؤٹ کراتا ہے۔ موجودہ معاشرہ، اس میں والدین بھی شامل ہیں، اس میں ہمارا معاشرہ شامل ہے، وہ اس طرف توجہ دلاتا ہے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، ہمیں بتاتا ہے۔ بس اپنے دور میں یہی کام محمد علیہ السلام کا بھی تھا، اپنے دور میں یہی کام ان کا بھی تھا کہ صرف پہنچا دینا۔ اب سنیں قرآن کیا کہتا ہے اس بارے میں۔ کہتا ہے ان علیہ کا الا البلاغ 42/48۔ اے نبی، اے رسول، تجھ پر کیا اور کچھ بھی ذمہ داری ہے سوائے پہنچا دینے کے؟ تجھ پر کوئی ذمہ داری نہیں اس کے علاوہ کہ سوائے پہنچا دے بس۔ اب پہنچا تو دیا۔ اب نبی کے کہہ دینے سے تو اس وقت کا ایمان لانا بھی ایمان نہیں تھا، یہ ذہن میں رکھیں کہ نبی نے پہنچا دیا، ہم نے وصول کر لیا کہ ہاں ٹھیک ہے آپ یہ کہہ رہے ہیں، لیکن پہنچاتے کے ساتھ ہی اس پر ایمان لے آنا، یہ تقاضا تو اس وقت بھی نہیں تھا۔
اور یہ اس طرح ایمان کہلاتا بھی نہیں ہے کسی کے کہنے سے کہ یہ میں کتاب دے رہا ہوں اس پر ایمان لے آؤ. کتاب تو میں نے وصول کر لی، وہ میسج تو وصول کر لیا، لیکن اس کے کہہ دینے سے کیسے ایمان لے آئیں گے؟ یہ ذرا سمجھنے کی بات ہے. لہذا اس وقت بھی نہیں لایا گیا، اسے ایمان کہتے نہیں ہیں. اس وقت بھی لوگوں نے سوال اٹھایا تھا، تو ان کے سوال اٹھانے پر کہ محض آپ کے کہنے سے کہ ہم کیسے مان لیں، تو اللہ نے انہیں ڈانٹا نہیں کہ تم نبی کے کہنے سے کیوں نہیں مان رہے ہو. اللہ نے ڈانٹا نہیں. یہ تو تحقیق کا لازمی عنصر ہے، یہ پہلا قدم ہے. کہتا ہے کہ اگر تمہیں شک ہے اس کتاب کے بارے میں کہ تم یہ اللہ کی کتاب ہے یا نہیں ہے، اس نے خود بنا لی ہے، تو ٹھیک ہے، شک تم کر سکتے ہو. اگر اس نے بنا لی ہے، یہ بھی تو انسان ہے تمہارے جیسا بشر ہے. اگر اس نے بنا لی ہے تو پھر تم بھی بنا سکتے ہو. پھر تم بھی اس کی مثل کوئی ایک سورہ بنا کے دکھا دو، کوئی ایک سورہ اس کی جیسی بنا کے دکھا دو، اور مدد کے لیے اور جن کو تم چاہتے ہو اکٹھا کر لو، جو حاضر موجود ہیں تمہارے پاس ان کو اکٹھا کر لو. 2/23 سورہ بقرہ کی آیت نمبر 23. اب اس کی مثل کی طرف آئیے. اس کی مثل بنا کر دکھانے کا کیا مطلب ہے؟ کیا اس جیسی دوسری پرنٹ کروا کے چھپا دو؟ وہ تو 50 چھپ جائیں گے، اس میں کون سا مسئلہ ہے؟ اس کی مثل لو، بالکل اس مثل ہے نا، یہ کاپی کرا دی ہم نے. یہ مقصد ہے کیا؟ ایسی تو ہزاروں کاپی کی جا سکتی ہیں، یا قلم سے لکھ کر دکھا دو ایسی کوئی، وہ بھی ہو سکتا ہے. یہ مطلب نہیں ہے مثل کا، یہ سمجھے آپ. اس کا مطلب ہے کہ اس کو پہلے پڑھو، اس کو اوصاف کو سمجھو، اس کے کیے گئے انکشافات پر غور کرو. کیسے کیسے انکشافات کیے ہیں اس نے، اس کے چیلنجز پر غور کرو کہ پہلے چیلنج نے کیا دے رکھا ہے. پہلے ہی ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ ایک کتاب ہے، اکیلی کتاب اور خاص کتاب کہ جو ڈاؤٹ لیس ہے، رتی بھر اس میں شک کی گنجائش نہیں. دنیا کی کوئی کتاب نہیں لائی جا سکتی، دنیا کا کوئی مصنف ایسا نہیں ہے جو یہ دعویٰ کرے کہ میری اس تصنیف میں، میری اس ایجاد میں ایک رتی بھر نقص نہیں ہے. کتنا بڑا چیلنج آ گیا یہ. کیا کوئی انسان ایسا چیلنج کر سکتا ہے؟ عزیزم، یہ اس کا اعجاز ہے، مربل ہے یہ، کہ جو آج تک قائم ہے. آج تک قائم ہے. بہت لوگوں نے کوشش کی اس کے جیسی بنانے کی، یہ ایک الگ میٹر، اس پہ الگ سے میں نے مضمون لکھے ہوئے ہیں، لیکن ناکام گئے. یہ آج تک قائم ہے. ہم نے بتایا نہیں تھا کہ کتاب ہدایت کو کھولتے کے ساتھ ہی ہم ہکا بکا رہ گئے تھے کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ پڑھ کر اتنا بڑا چیلنج انسان کیسے کر سکتا ہے؟ انسان تو کر ہی نہیں سکتا. یہ لہذا صرف کسی کے کہنے سے مان لینا تو ایمان کہلاتا ہی نہیں ہے. ایمان کی تعریف میں نہیں آتا. ایمان کی تعریف میں یہ آتا ہے کہ اس کو جانچ کے پھٹک کر اچھی طرح سے دل اور دماغ کی کامل ہم آہنگی کے ساتھ یقین کرنا، اسے کہتے ہیں ایمان. قرآن کے اندر ہمیں شہادت ملتی ہے، الف لام را تلک آیات الکتاب قرآن مبین 15 کی 1. یہ آیات اس قرآن مبین کی آیات ہیں. وما کان ھذا القرآن ان یفترى، یہ قرآن اپنے صاف میں ایسا ہے ہی نہیں کہ کوئی دوسرا بنا کے لا سکے، من دون اللہ، اللہ کے علاوہ، سوائے اللہ کے. 10/37. لہذا یہ قرآن اپنے داخلی شہادت سے ہی ثابت کر رہا ہے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے. اب غور کا مقام یہ ہے کہ مشہور و معروف کتاب جو ہر شخص کے گھر میں موجود، ہر شخص جانتا ہے، اور وہ اپنے آپ کو منوانے کے لیے ثبوت بھی فراہم کر رہا ہے، وہ کتاب کہ محض کسی کے کہنے سے نہیں مان لی جائے گی. اور اس کو ہم نے کتاب کائنات سے ٹیلی کر کے دیکھ بھی لیا ایمان لانے سے پہلے. کتاب کائنات سے ٹیلی کر کے دیکھ بھی لیا کہ یہ واقعی اللہ کا کلام ہے، انسانی کلام نہیں ہے. مطلب یہ کہ یہ ایک اتھینٹک اور سرٹیفائڈ کتاب ہو گئی. اب یہ تحقیق کرنے کے بعد اتھینٹک اور سرٹیفائڈ کتاب ہو گئی. اس کو آپ غیر مستند ذرائع، آپ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ اس کو آپ غیر مستند ذرائع سے اپروول دینا چاہتے ہیں. محمد ایک نبی تھے، یہ ایک خبر ہے نا. یہ جس طرح قرآن کتاب ہے، اللہ کی کتاب ہے، یہ بھی ایک خبر، وہ بھی ایک خبر اور یہ بھی ایک خبر. محمد ایک نبی تھے اور قرآن ایک کتاب ہے. قرآن ایک کتاب ہے جسے اللہ کی کتاب کہا جاتا ہے. یہ دونوں خبریں ہیں اور غیر مستند ہیں. سند تو کوئی بھی نہیں ہے ہمارے پاس، خبریں ہیں غیر مستند، جیسے خبریں ہوتی ہیں.
غیر مستند ذرائع سے ملی ہیں، جنہیں ہم وراثتی معلومات یا سیکٹیرین نالج کہہ سکتے ہیں۔ وراثتی معلومات یہ ہے کہ ہمیں ورثے میں ملی ہے باپ دادا سے، اور یا مذہب سے ملی ہے کہ 7 ارب کی آبادی میں سے 1.5 ارب کی آبادی مانتی ہے اور 5.5 ارب کی آبادی اس حقیقت کا انکار کرتی ہے کہ محمد اللہ کے نبی تھے، یہ کتاب اللہ کی کتاب ہے۔ تو مستند تو نہ ہوگی نا، پھر متنازع ہو گئی نا۔ کتاب کی ہم نے تحقیق کر لی کائناتی حقائق سے ٹیلی کر کے، اب یہ لاریب کتاب ہوگی، شک سے بالاتر ہوگی، یہ سرٹیفائیڈ ہوگی۔ اور دوسری غیر مستند خبر کو ہم کیسے اتھینٹک مان لیں؟ دونوں غیر مستند تھیں، ایک کی ہم نے تحقیق کر لی، اس کو سند مل گئی، اس کو دوسری کی تحقیق نہیں کی اور کوئی ذریعہ بھی نہیں ہمارے پاس، کس ذریعے سے کریں گے؟ دوسری کو اتھینٹک کیسے مان لیں؟ ہمارے پاس کون سا مستند اور غیر متنازع ذریعہ ہے؟ مستند اور غیر متنازع کوئی ذریعہ نہیں ہے اس 1400 سال پرانے قصے کو پرکھنے کا کہ محمد اللہ کے نبی تھے۔ سنتے آ رہے ہیں اور بہت کچھ سنتے چلے آ رہے ہیں۔ حضور والا اب یہ قرآن ہی تصدیق کرے گا، یہ اتھینٹک بک اب یہ تصدیق کرے گی کہ رسول جو تھے وہ محمد تھے رسول۔ لیجئے مسئلہ حل ہو گیا، قرآن نے تحقیق جو ہے وہ سرٹیفکیٹ دے دیا، سرٹیفائیڈ بک نے سرٹیفکیٹ دے دیا کہ محمد اللہ کے رسول تھے۔ جب قرآن نہیں تھا محمد تھے، تو محمد نے قرآن کا تعارف کروایا، ٹھیک ہے۔ اب محمد نہیں ہے، قرآن ہے، تو قرآن محمد کا تعارف کرواتا ہے، مسئلہ تو کلیئر ہو گیا۔ آپ کو کیا پریشانی ہے وہ بتائیں۔ والسلام۔